السلام علیکم۔ دیا وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ جب تک تم حاملہ نہیں ہو جاتی تب تک میں ایک دن بھی ناغہ نہیں کروں گا۔ مجھ سے کسی بھی رحم کی امید مت کرنا۔ یہ نکاح بس بچے پیدا کرنے کے لیے کیا ہے۔ عالیہ جو 16 سالہ نازک سی لڑکی سر جھکائے بیڈ پر بیٹھی تھی، اس نے عالیہ کو بیڈ پر پٹخا اور خود اس پر جھکتا اسے بے لباس کر گیا اور زور سے کہ عالیہ بیڈ پر خون میں لت پت۔ میرا نام سہیل ہے اور میری تیسری شادی تھی۔ یہ ایک بہت لمبی کہانی ہے۔ میری پچھلے 2 شادیاں ناکام ہوئی تھیں اور اس کے پیچھے انہی عورتوں کی غلطی تھی جن سے میں نے شادی کی تھی۔ جب میری پہلی شادی ہوئی میں جوان اور خوبصورت تھا۔ میری عمر 27 سال تھی۔ میں اپنی عین جوانی پر تھا۔ گھر میں میری ماں تھی، 4 بہنیں تھیں اور ہمارا بھرپور گھرانہ تھا۔ بھائی اور کوئی نہیں تھا میرا، بس میں ہی تھا سب کا خیال کرنے والا۔ لیکن میں کر لیتا تھا سب کا خیال کیونکہ میرے پاس پیسے تھے، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا، کھاتا پیتا تھا میں خود بھی اور باقیوں کو بھی خوش رکھا ہوا تھا۔ میں نے اپنی 2 بہنوں کی شادی بھی کی تھی، لیکن ان میں سے ایک بہن کا شوہر باہر کمانے گیا تو وہ ہمارے ساتھ ہی رہتی تھی، اور ایک بہن تھی جو رخصت ہو چکی تھی، لیکن وہ بھی محلے میں قریب ہی رہتی تھی تو آتی جاتی رہتی تھی۔ گھر میں رونق تھی، ہنسی خوشی کا ماحول تھا، میری ماں کے چہرے پر سکون تھا اور بہنوں کے چہروں پر اطمینان تھا۔ ماں نے میری شادی اپنی پسند سے کرائی تھی۔ میں نے زیادہ اعتراض نہیں کیا کیونکہ ماں کی بات میرے لیے حکم ہوا کرتی تھی۔ جس لڑکی سے میری شادی ہوئی وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، اتنی کہ پہلی ہی نظر میں دل اس پر رک سا گیا تھا۔ اس کا نام زہرا تھا۔ رنگ چمکتا ہوا صاف، آنکھیں بڑی بڑی اور بات کرتے ہوئے شرماتی تھی۔ ماں کا کہنا تھا کہ ابھی تیری شادی کروانی تو نہیں چاہیے تھی کیونکہ ابھی تیری کنواری بہنیں رہتی ہیں تو بیوی کے پیچھے لگ کے ان کے حقوق بھول جائے گا۔ لیکن میں نے ماں سے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں سب کا خیال رکھوں گا، اور ایسا ہی ہوا۔ میں نے اپنی بیوی کو شروع دن سے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ سب کے ساتھ ادب سے پیش آئے اور گھر کی عزت کو ہمیشہ قائم رکھے۔ شادی کے شروع دنوں میں زہرا بڑی معصوم اور فرما بردار تھی۔ اس کے چہرے پر ایسی حیا تھی جو دل کو چھو جاتی تھی۔ جب میں دفتر سے واپس آتا وہ دروازے پر میرا استقبال کرتی تھی، ہاتھ میں چائے کا کپ ہوتا اور چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ۔ میں محسوس کرتا کہ وہ سچے دل سے میرا خیال رکھتی ہے، لیکن شاید اس کی یہی نرمی اس کی کمزوری بن گئی۔ گھر میں 6 عورتیں تھیں، ماں اور میری 4 بہنیں، لیکن سب کے سب گھر کے کاموں سے جان چھڑانے لگیں۔ انہوں نے زہرا کو ایک نوکرانی کی طرح کاموں میں لگا دیا۔ صبح سویرے سے رات گئے تک وہ کام کرتی رہتی تھی، کبھی باورچی خانے میں، کبھی برتن دھوتی، کبھی کپڑے سکھاتی، کبھی جھاڑو لگاتی، اور میں بے خبر اپنی ماں بہنوں کی باتوں پر یقین کرتا رہا۔ آہستہ آہستہ ان لوگوں نے میرے کان بھرنے شروع کر دیے۔ ماں کہتی یہ لڑکی منہ پھٹ ہے، بہنیں کہتی کہ یہ ہمیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیتی ہے۔ میں حیران ہوتا کہ وہ اتنی نرم دل لڑکی ایسا کیسے کر سکتی ہے، مگر میرے دل میں شک پیدا کر دیا گیا۔ جب بھی زہرا میرے پاس اپنی صفائی دینے آتی میں غصے میں کہہ دیتا تمہارے خلاف اتنی باتیں کوئی خالی دماغ سے نہیں بناتا، کچھ تو سچ ہوگا۔ وہ چپ ہو جاتی، صرف اتنا کہتی میں نے آپ کا کبھی دل دکھانے کی کوشش نہیں کی، لیکن میری آنکھوں کے سامنے جو پردہ تھا وہ ماں بہنوں نے ایسا تان دیا تھا کہ مجھے حقیقت دکھائی نہیں دیتی تھی۔ ایک دن میری بہن نے روتے ہوئے کہا کہ زہرا نے اسے برا بھلا کہا ہے۔ میں نے بغیر کچھ سوچے سمجھے زہرا پر ہاتھ اٹھا دیا۔ وہ کچھ نہیں بولی، بس خاموشی سے اپنا آنچل سنبھالتی رہی اور کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ اس رات وہ سوئی نہیں۔ میں نے بھی اس سے بات نہیں کی۔ اگلے دن اس نے اپنا کچھ سامان سمیٹا اور اپنے مائکے چلی گئی۔ ماں اور بہنوں نے کہا کہ یہ تو ویسے ہی ضدی تھی، چلی گئی تو جانے دو، ہم تیرے لیے اس سے بھی اچھی ڈھونڈیں گے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے بھی سوچا نہیں، بس خاموش ہو گیا۔ چند دن بعد مجھے احساس ہونے لگا کہ گھر جیسے خالی ہو گیا ہو۔ زہرا کی ہنسی، آواز، اس کی موجودگی کا احساس، سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ میں نے کئی بار دل میں سوچا کہ جا کر اسے واپس لے آؤں، لیکن ماں کے چہرے پر ایسی سختی دیکھی کہ میں نے ہمت نہ کی۔ اگلے ہی دن ماں نے کہا فکر نہ کر، اس سے بھی زیادہ خوبصورت لڑکی سے تیری شادی کرواؤں گی، اور ایسا ہی ہوا۔ لیکن یہ سب کچھ اتنی جلدی نہیں ہوا، میری زندگی جیسے رک سی گئی تھی۔ وقت گزرتا گیا، میں کام میں مصروف ہو گیا، دن رات کاروبار میں لگ گیا۔ جب میں نے دوبارہ شادی کی تو میری عمر 35 سال ہو چکی تھی۔ اس دوران میں نے اپنی 2 بہنیں بھی رخصت کر دیں، لیکن ان شادیوں میں پیسوں کی کمی نے بہت دکھ دیے۔
قرض چڑھ گئے، دوست بھی کچھ ناراض ہوئے اور زندگی جیسے مشکل ہوتی چلی گئی۔ تب میری دوسری بیوی ارم میری زندگی میں آئی۔ وہ بھی بہت خوبصورت تھی، لیکن پہلے والی زہرا کا حسن کچھ اور ہی تھا جو دل میں نقش ہو گیا تھا۔ سنا تھا کہ زہرا نے دوسری شادی کر لی تھی اور وہ اب بہت خوش ہے۔ میں نے خبر سنی تو دل جیسے بیٹھ سا گیا۔ ایک پل کو لگا کہ وہ خوش نہیں ہونی چاہیے تھی، وہ تو میری تھی، لیکن پھر سوچا کہ شاید اس کے نصیب میں یہی لکھا تھا اور میرے نصیب میں تنہائی۔ مجھے بچوں کا بہت زیادہ شوق تھا۔ میں نے اپنی بہنوں کے بچے دیکھے تھے، تب سے مجھے بچوں کا شوق اور بھی زیادہ ہو گیا تھا۔ جب ان کے بچے میرے پاس آتے تھے، میں انہیں گود میں اٹھاتا، ان کے نرم ہاتھوں کو پکڑتا، ان کی ہنسی سنتا تو دل کے اندر ایک عجیب سی چاہ اٹھتی تھی کہ کاش میرے بھی ایسے ہی بچے ہوں جو مجھے ابو کہہ کر بلائیں، جنہیں میں اسکول چھوڑنے جاؤں، شام کو ان کے لیے کھلونے لاؤں اور ان کے ساتھ ہنسوں کھیلوں۔ میں سوچتا کہ جس گھر میں بچے ہوتے ہیں وہ گھر کسی جنت سے کم نہیں ہوتا۔ ان کی موجودگی سے دیواریں بھی جیسے مسکراتی ہیں اور دل میں زندگی کا احساس بڑھ جاتا ہے۔ جب میری دوسری شادی ہوئی تو دل میں یہی امید جاگی کہ اب شاید میری یہ خواہش پوری ہو جائے گی۔ میں چاہتا تھا کہ جلد از جلد میرے اپنے بچے پیدا ہو جائیں تاکہ میرا گھر مکمل ہو جائے، لیکن شادی کے کچھ مہینوں بعد مجھے محسوس ہوا کہ جیسے سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، کچھ ایسا ہے جو میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میں نے شروع میں تو اس احساس کو نظر انداز کیا، لیکن دن بہ دن یہ سوچ بڑھنے لگی کہ شاید مجھ میں ہی کوئی کمی ہے۔ ارم بالکل ٹھیک لگتی تھی، لیکن کچھ ایسا تھا جو میرے دل میں بے چینی پیدا کر دیتا تھا۔ میں ان باتوں کو کسی سے شیئر نہیں کر سکتا تھا، پردے کے معاملات تھے، عزت کا سوال تھا، لیکن دل کے اندر ایک خوف بیٹھ گیا تھا۔ میں اکثر آئینے میں خود کو دیکھتا اور سوچتا کہ کیا واقعی میں اب وہ سہیل نہیں رہا جو کبھی طاقت اور جوش کا نشان سمجھا جاتا تھا؟ کیا میں واقعی بوڑھا ہو رہا ہوں؟ پھر ایک دن ہمت جمع کر کے میں ڈاکٹر کے پاس چلا گیا۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا، لگتا ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ اس نے میری طرف دیکھا اور ہنسنے لگا، کہنے لگا، سہیل صاحب کیا بات کر رہی ہیں؟ 35 سال کا مرد تھوڑی بوڑھا ہوتا ہے، یہ تو اپنی جوانی کے عروج پر ہوتا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ مجھے اندر سے لگتا ہے جیسے میری طاقت کم ہو گئی ہے، جیسے میرا جسم پہلے جیسا نہیں رہا۔ ڈاکٹر نے غور سے میری بات سنی اور بولا، آپ کا کوئی مسئلہ ہے پیسوں وغیرہ کا؟ میں نے کہا، نہیں، پیسوں کا تو کبھی مسئلہ نہیں رہا، میرے حالات ہمیشہ اچھے رہے ہیں، بلکہ پچھلے چند سالوں میں میرا کاروبار پہلے سے ڈبل ہو چکا ہے۔ میں نے اپنی بہنوں کی شادیاں بھی اچھی طرح کی ہیں، ایک کے بعد ایک، سب خوش ہیں، اور میرا گھر بھی کسی نعمت سے کم نہیں۔ روز گوشت پکتا ہے، مہمان آتے ہیں، بیٹھک آباد رہتی ہے، زندگی کا ہر پہلو سیدھا چل رہا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا، پھر مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کا مسئلہ جسمانی نہیں بلکہ کوئی اور ہی ہے۔ وہ کرسی سے تھوڑا آگے جھک کر بولا، سہیل صاحب، آپ نے تو سنا ہی ہوگا کہ عورتیں ایک خاص عمر کے بعد بچے پیدا کرنے کی طاقت کھو دیتی ہیں، لیکن مردوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی بوڑھے نہیں ہوتے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مرد بڑھاپے سے آزاد ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑھاپے میں بھی وہ اولاد پیدا کر سکتے ہیں، مگر بعض اوقات کچھ جسمانی نظام ایسے بدل جاتے ہیں کہ وہ صلاحیت کمزور ہونے لگتی ہے۔ ڈاکٹر نے ایک لمبی سانس لی اور بولا، میرے سامنے ایک نایاب کیس ہے، مجھے لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ آپ ابھی مکمل طور پر ٹھیک ہیں، لیکن 4 یا 5 سال بعد آپ کے اندر اولاد پیدا کرنے کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ اس نے یہ بات بڑے سکون سے کہی، لیکن میرے کانوں میں جیسے گھنٹیاں بجنے لگیں، میری آنکھوں کے سامنے دھند چھا گئی۔ میں نے کرسی کی پشت پکڑ لی۔ وہ بولا، آپ فکر نہ کریں، 4-5 سال کوئی کم وقت نہیں ہوتا، 4-5 سال میں تو لوگ 4-5 بچے پیدا کر لیتے ہیں۔ میں نے چپ چاپ سر ہلا دیا، لیکن اندر سے جیسے سب کچھ ہل گیا تھا۔ جب میں ڈاکٹر کے کلینک سے نکلا تو دھوپ آنکھوں کو چبھ رہی تھی۔ میں گاڑی میں بیٹھا تو دل جیسے دھک دھک کر رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ زندگی نے مجھ پر یہ کون سا امتحان ڈال دیا ہے۔ میں نے ارم کو یہ بات نہیں بتائی۔ میں ڈرتا تھا کہ اگر اس نے سن لیا تو کہیں وہ میری مردانگی پر شک نہ کرے، وہی مردانگی جو ہر مرد کے لیے اس کے وقار جیسی ہوتی ہے۔ میں نے خود کو مضبوط کرنے کے لیے فیصلہ کیا کہ میں اسے صرف اتنا کہوں گا کہ مجھے بچے چاہیے، وہ بھی جلدی۔ میں نے اس سے کہا کہ اب ہم تاخیر نہیں کریں گے، زندگی رکنے کا نام نہیں، مجھے اپنی اولاد چاہیے، وہ بھی جلدی جلدی، بچے پیدا کرنے کی تیاری کرو۔ میں نے یہ بات کہتے وقت دل پر پتھر رکھ لیا تھا، لیکن چہرے پر ایسا ظاہر کیا جیسے سب کچھ ٹھیک ہے اور میں بالکل وہی سہیل ہوں جو کبھی ہوا کرتا تھا۔ ارم کا بھی کوئی خاص رد عمل نہیں تھا۔
جب میں نے اس سے کہا کہ مجھے جلدی بچے چاہیے تو وہ نہ مسکرائی نہ کچھ بولی، بس خاموش ہو گئی۔ میں اس کی خاموشی کو اس کی ہاں سمجھ بیٹھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ شاید عورتیں زیادہ شرمیلی ہوتی ہیں، اور اس نے شرم کے مارے کوئی جواب نہیں دیا۔ لیکن وقت گزرتا گیا، دن مہینے میں بدل گئے اور مہینے سال میں بدلنے لگے۔ 1 سال اس کے ساتھ گزر گیا، لیکن اولاد کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ میں ہر مہینے ایک امید باندھتا اور ہر مہینے وہ امید ٹوٹ جاتی۔ ہر بار سوچتا کہ شاید اب خوشخبری ملے گی، لیکن نتیجہ وہی خاموشی اور مایوسی۔ میں نے ارم کو کبھی طعنے نہیں دیے، لیکن دل کے اندر ایک شور سا مچ گیا تھا کہ کہیں مجھ میں ہی کوئی کمی نہ ہو۔ حالانکہ ڈاکٹر کہہ چکا تھا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن پھر بھی دل مانتا نہیں تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب کی بار اسے بھی ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں، تاکہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو حل نکل آئے۔ میں ارم کو وہیں لے گیا جہاں خود گیا تھا۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ یہ میری بیوی ہے، چیک اپ کر لیں تاکہ ہم دونوں تسلی سے رہ سکیں۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر ہمیں گائنے والی خاتون کے پاس بھیج دیا۔ وہاں سب ٹیسٹ کیے گئے۔ ارم کچھ پریشان سی لگ رہی تھی۔ میں نے اس کے چہرے پر ڈر دیکھا، لیکن کچھ نہیں کہا، کیونکہ مجھے لگا کہ یہ سب وقتی ہے۔ ہم شام کو گھر واپس آ گئے۔ اگلے دن ڈاکٹر نے فون کیا اور کہا، سہیل صاحب آپ اکیلے آ جائیں، مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ میں اکیلا گیا۔ دل عجیب سی گھبراہٹ سے بھرا ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور بولا، سہیل صاحب مجھے افسوس ہے، آپ کی بیوی بانجھ ہے، اس کے یہاں کبھی اولاد نہیں ہو سکتی۔ میں چند لمحے تک اسے خالی نظروں سے دیکھتا رہا، جیسے اس کے الفاظ میرے کانوں سے نہیں بلکہ میرے دل میں تیر بن کر اتر گئے ہوں۔ میں نے بے یقینی سے پوچھا، آپ کو پورا یقین ہے؟ اس نے کہا، ہاں، تمام رپورٹس دیکھنے کے بعد یہی نتیجہ نکلا ہے۔ میں نے سر پکڑ لیا، میرا دماغ سن ہو گیا۔ میرے ذہن میں زہرا کی یاد آئی، میری پہلی بیوی جس کے یہاں 2 بچے ہو چکے تھے۔ اس وقت میں نے خود کو کمزور نہیں سمجھا تھا، بلکہ قسمت کو برا کہا تھا، لیکن اب مجھے احساس ہوا کہ مسئلہ مجھ میں نہیں تھا، بلکہ قسمت نے میرے ساتھ کھیل کھیلا تھا۔ میں نے لرزتی آواز میں ڈاکٹر سے پوچھا، کیا کوئی علاج ہے، کوئی امید ہے، کوئی طریقہ جو جلدی اثر کر جائے؟ ڈاکٹر نے لمبی سانس لے کر کہا، سہیل صاحب افسوس ہے، کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ وہ معاملہ ہے جس میں دوا کچھ نہیں کر سکتی۔ ویسے دیکھنے میں وہ بالکل ٹھیک لگتی ہیں، لیکن اندر سے وہ اولاد پیدا کرنے کی طاقت سے محروم ہیں۔ میں نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، ڈاکٹر آپ کو تو پتہ ہے میری حالت کیا ہے، میں کتنی خواہش رکھتا ہوں کہ باپ بنوں۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہی ہے، میں کیا کروں؟ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے میری طرف دیکھا اور بولا، سہیل صاحب اگر آپ واقعی باپ بننا چاہتے ہیں تو ایک یہی راستہ ہے، آپ دوسری شادی کریں، انہیں بھی ساتھ رکھیں، لیکن دوسری شادی ضرور کریں۔ میں نے تلخ لہجے میں کہا، دوسری نہیں تیسری ہوگی، کیونکہ میری ایک شادی پہلے بھی ناکام ہو چکی ہے۔ ڈاکٹر نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، یہ آپ کے ذاتی معاملات ہیں، مگر آپ کے پاس وقت کم ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ 4-5 سال بعد یہ صلاحیت ختم ہو جائے گی، اور آپ نے 1 سال پہلے ہی ضائع کر دیا۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ میں چپ چاپ ڈاکٹر کی کلینک سے نکلا۔ گاڑی میں بیٹھا تو سامنے سڑک دھندلی دکھائی دے رہی تھی۔ دل جیسے بند ہو گیا ہو، زبان پر الفاظ نہیں آ رہے تھے۔ گھر پہنچا تو ارم خوش تھی۔ شاید اسے معلوم تھا کہ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے۔ اس کے چہرے پر سکون تھا۔ ماں نے بھی کبھی اس کے خلاف کوئی بات نہیں کی تھی، کیونکہ ارم گھر کے سب کام کرتی تھی۔ ماں بہنوں کا خیال رکھتی تھی اور کبھی کسی کو شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ مجھے لگا شاید اسے پہلے ہی معلوم تھا کہ وہ اولاد پیدا نہیں کر سکتی، اس لیے وہ گھر والوں کو راضی رکھنے میں لگی رہتی تھی تاکہ کوئی سوال نہ کرے۔ میں کئی دن تک الجھن میں رہا۔ میں نے خود سے لڑائی کی، خود پر غصہ کیا، لیکن آخرکار میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں ارم کو طلاق دوں گا۔ میں نے اسے بلا کر کہا، ارم میں تمہارے ساتھ مزید نہیں رہ سکتا، کیونکہ مجھے اولاد چاہیے اور تم مجھے وہ خوشی نہیں دے سکتی جو میں چاہتا ہوں۔ تم نے مجھ سے یہ بات چھپائی ہے، اس لیے اب ہمارا ساتھ ممکن نہیں۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اس نے کوئی بحث نہیں کی۔ میں نے طلاق کے کاغذ پر دستخط کیے۔ دل جیسے پتھر بن گیا۔ جب وہ اپنے گھر جا رہی تھی تو اس نے آخری بار پلٹ کر مجھے کہا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی چبھن تھی جیسے کسی نے خنجر گھونپ دیا ہو۔ وہ نظر جیسے مجھ پر رک گئی ہو، اور اس نظر میں شکوہ بھی تھا، دکھ بھی، بد دعا بھی تھی۔ میں نے نگاہ نیچے کر لی، کیونکہ اس کی آنکھوں کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ میری ماں نے بعد میں کہا کہ وہ تو اچھی لڑکی تھی، سب کا خیال رکھتی تھی۔ یہ کیا کر دیا بیٹا؟ تیسری شادی کرنا آسان نہیں ہوتا۔ میں نے ماں سے کہا، مل جائے گی لڑکی، اس کا بھی آسان حل ہے۔ اس نے پوچھا، کیا مطلب؟
میں نے کہا بعد میں بتاؤں گا، لیکن اندر سے دل کانپ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے ایک بے قصور انسان کو سزا دے دی ہو، لیکن اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ فیصلہ ہو چکا تھا اور ارم کی وہ آخری نظر میری روح پر نقش ہو چکی تھی۔ اس بیچ اور بہت سارا وقت گزر گیا۔ ارم بھی میری زندگی میں 2 سال رہی تھی اور اب میں 38 سال کا ہونے والا تھا۔ بیماری کی خبر سننے کے بعد جو وقت گزرا اس نے مجھے جیسے اندر سے بوڑھا کر دیا تھا۔ ایک مرد کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ اس کی مردانگی کچھ سالوں کی مہمان ہے تو وہ زندہ رہ کر بھی مر جاتا ہے۔ میں ہر دن اپنے اندر ایک خوف کے ساتھ جیتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں وقت کے خلاف جنگ لڑ رہا ہوں اور ہار میری لکھی جا چکی ہے۔ اب تو یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ میں اپنی بیویوں کو بلا وجہ طلاق دے دیتا ہوں۔ لوگ کہتے تھے کہ سہیل کا دل بھر جاتا ہے تو وہ بیوی کو چھوڑ دیتا ہے۔ کسی نے کہا کہ اس کی دونوں بیویاں بہت خوبصورت تھیں، ان میں کوئی کمی نہیں تھی، پھر بھی اس نے چھوڑ دیا۔ شاید یہ عیاش ہے جسے بس نئی عورتیں پسند ہیں۔ کسی نے ہنستے ہوئے کہا کہ یہ مرد نہیں، جنون ہے جو عورتوں کو آزما کر پھینک دیتا ہے۔ ہر طرف ایسی باتیں پھیل گئیں کہ کسی شریف گھرانے نے رشتہ دینا ہی چھوڑ دیا۔ میں خاموشی سے یہ سب سنتا رہا مگر اندر سے ٹوٹتا گیا۔ ایک دن میں نے اپنے پرانے دوست سے بات کی، دل کا حال سنایا کہ اب نہ کوئی رشتہ مل رہا ہے، نہ زندگی کا مقصد بچا ہے۔ وہ ہنسا اور بولا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا میں ہر مسئلے کا حل ہے۔ اس نے کہا کہ کچھ قبیلے ایسے ہیں جو اپنی بیٹیاں پیسوں کے عوض بیچ دیتے ہیں۔ ان کو پہلے دن سے پتہ ہوتا ہے کہ یہ جوان ہوں گی تو کسی کے حوالے کر دینی ہے۔ وہ بولنے لگا کہ کم عمر خوبصورت لڑکیاں وہاں 8 سے 10 لاکھ روپے میں مل جاتی ہیں۔ اگر تم چاہو تو میں بندوبست کر دیتا ہوں، تمہیں اچھی لڑکی دلوا دوں گا۔ میں حیران رہ گیا، لیکن میرے اندر کی خواہش کہ میں کسی طرح باپ بن جاؤں اس نے سب سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم بندوبست کر دو تو میں تیار ہوں۔ میری دوست نے میرا بڑا ساتھ دیا اور کچھ دنوں میں اس نے ایک لڑکی دکھائی۔ جب میں نے اسے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہ بہت حسین تھی، اس کا نام عالیہ تھا، عمر بھی بہت کم تھی، یہاں تک کہ وہ میری پہلی بیوی زہرا سے بھی کم عمر کی تھی۔ اس کے گھر والے بھی اس معاملے کو کسی سودے کی طرح لے رہے تھے۔ ان کے لہجے میں نہ شرم تھی نہ دکھ، بس گنتی کا حساب۔ انہوں نے کہا، سہیل صاحب، جب سے یہ پیدا ہوئی ہے ہم نے اس پر جتنا خرچ کیا ہے وہ سب ہم نے رجسٹر میں لکھا ہے۔ انہوں نے ایک رجسٹر نکالا اور دکھانے لگے کہ یہ دیکھیں، ابھی تک اس پر 7 لاکھ روپے لگ چکے ہیں، کھانے پینے اور رہنے سہنے کے علاوہ۔ تو اب ہمیں کچھ نفع بھی تو چاہیے، ہم نے بھی اس میں اپنی زندگی لگائی ہے۔ میں نے اپنے دوست کی طرف دیکھا، اس نے آنکھوں سے اشارہ کیا کہ مان جاؤ، بہت اچھی لڑکی ہے۔ آخر وہ 12.5 لاکھ میں مان گئے اور انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر کے اسے رخصت کر دیا۔ میرے دوست نے جاتے جاتے کہا کہ نہ آنا نہ جانا، نہ پیچھے نہ آگے، کوئی نہیں ہے ان کا۔ یہ لوگ بعد میں پوچھنے نہیں آتے، نہ دیکھنے نہ خبر لینے۔ اگر تم چاہو تو اپنی مرضی سے ملوا دو، ورنہ کوئی زبردستی نہیں کرے گا۔ میں نے کہا مجھے تو بس بچے چاہیے اور کچھ نہیں۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا کہ بچے تو یہ عورتیں بہت پیدا کرتی ہیں، ان میں طاقت بہت ہوتی ہے، فکر مت کرو، خوش ہو جاؤ۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا مگر اس کو اپنی اصل حالت کے بارے میں نہیں بتایا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی میری کمزوری کو جان لے۔ میں کو گھر لے آیا، ماں کو بتایا کہ میں نکاح کر چکا ہوں۔ ماں کے چہرے پر حیرانی تھی، لیکن وہ اب میری حرکتوں کی عادی ہو چکی تھی۔ اس نے کہا کہ یہ تو بہت کمزور ہے، گھر کے کام کرے گی۔ میں نے کہا گھر کے کاموں کے لیے نہیں لایا ہوں، صرف اپنے کام کے لیے لایا ہوں۔ میں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ اب یہ جلد ہی ماں بنے گی، پھر اسے آرام کی ضرورت ہوگی اور میں اس کے لیے نوکرانی رکھوں گا تاکہ وہ اس کی دیکھ بھال کرے، کیونکہ تم لوگوں میں نہ اب اتنی ہمت رہی ہے نہ ظرف کہ کسی اور کا خیال رکھ سکو۔ میں سمجھنے لگا تھا کہ میری پچھلی دونوں شادیوں کے برباد ہونے میں، خاص طور پر پہلی شادی میں، میرے گھر والوں کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ میں نے سوچا اگر میں نے زہرا کی بات سنی ہوتی، اگر میں نے اس کے آنسوؤں پر یقین کر لیا ہوتا تو شاید آج میرا گھر بسا ہوتا، آج میری گود میں میرے اپنے بچے ہوتے۔ وہ چہرہ بار بار میری آنکھوں کے سامنے آتا جس میں حیا بھی تھی، سچائی بھی اور درد بھی۔ مجھے ارم یاد نہیں آتی تھی جتنی مجھے زہرا یاد آتی تھی۔ زہرا میری زندگی کی وہ کمی بن گئی تھی جو کبھی پوری نہیں ہو سکتی تھی، اور میں اب اپنی تیسری بیوی عالیہ کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرنے جا رہا تھا۔ لیکن میرے دل کے کسی کونے میں یہ خوف زندہ تھا کہ شاید قسمت ایک بار پھر مجھ سے کوئی کھیل کھیلنے والی ہے۔ عالیہ واقعی بہت چپ چاپ سی لڑکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی معصومیت تھی،
جسے دیکھ کر دل پگھل جاتا تھا۔ وہ میری ہر بات بغیر کسی بحث کے مان لیتی تھی، جیسے اس کی زندگی کا مقصد ہی بس میری خوشی ہو۔ وہ نہ کبھی انکار کرتی، نہ کبھی سوال پوچھتی۔ میں جب کچھ کہتا وہ سر جھکا کر سنتی اور خاموشی سے وہی کرتی جو میں چاہتا تھا۔ اس کی یہی خاموشی مجھے سکون بھی دیتی تھی اور کہیں نہ کہیں یہ احساس بھی کہ اب شاید میں اپنی منزل کے قریب ہوں۔ میں اکثر رات کو اس کے چہرے کو دیکھ کر سوچتا تھا کہ کتنی نرم مزاج لڑکی ہے یہ۔ نہ اس کے چہرے پر کوئی ضد تھی، نہ غصہ، نہ دکھ کی کوئی لکیر تھی۔ وہ جیسے تقدیر کے ہر فیصلے کو تسلیم کر چکی تھی۔ میں جب بھی اس کے پاس بیٹھتا تو وہ نظریں جھکا لیتی تھی اور دھیرے سے کہتی تھی کہ جو آپ چاہیں وہی ہوگا۔ میں ہر بار دل ہی دل میں دعائیں مانگتا کہ اللہ کرے یہ سچ ہو جائے اور وہ ماں بن جائے، کیونکہ اب میری پوری امید اسی سے بندھی ہوئی تھی۔ میں نے عالیہ کا ہر ممکن خیال رکھا تھا، اس کے لیے اچھے کھانے بنواتا، دوائیوں کا بندوبست کرتا، یہاں تک کہ اسے گھر کے کام بھی نہیں کرنے دیتا تھا۔ ماں جب کبھی کچھ کہتی کہ یہ لڑکی تو کچھ کرتی نہیں، میں کہتا کہ اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مجھے اولاد چاہیے، اور مجھے یقین تھا کہ اگر میں نے اس کے دل کو خوش رکھا تو جلد ہی وہ خوشخبری لے کر آئے گی۔ میں اس کے ساتھ ہر وقت نرمی سے پیش آتا تھا تاکہ اس کے دل میں کوئی خوف یا دباؤ نہ ہو۔ میں نے کئی بار خواب میں دیکھا کہ میں ایک ننھے بچے کو گود میں لیے بیٹھا ہوں اور عالیہ میرے سامنے مسکرا رہی ہے۔ وہ منظر مجھے زندہ رکھتا تھا۔ ہر رات یہی خیال میرے دل میں رہتا کہ شاید اب وہ وقت دور نہیں جب میرا اپنا خون میری باہوں میں ہوگا، چاہے بیٹی ہی کیوں نہ ہو، بس وہ میری اولاد ہو۔ یہی سوچ کر میں زندگی کی ساری تھکن بھول جاتا تھا اور عالیہ کی خاموش خدمت گزاری مجھے ہر دن ایک نئی امید دیتی تھی۔ ایک مہینہ اسی طرح گزر گیا، لیکن پھر مجھے وہ خبر ملی جس سے مجھے یہ پتہ چلا کہ فی الحال عالیہ ماں نہیں بن سکتی۔ مہینہ گزر جانے کے بعد بھی میں سمجھ گیا تھا کہ میری پورے مہینے کی محنت ضائع ہو گئی، اور اگر بار بار ایسا ہوتا رہا تو اس کا مطلب یہ کہ یہ تو ماں نہیں بن پائے گی۔ اس لیے مجھے جو کرنا ہے جلدی کرنا ہے۔ پہلے تو وہ میری ہر بات مان رہی تھی، لیکن اب کیونکہ میں اپنی آئی پر آ چکا تھا اور ہر کام میں جلدی جلدی کرنے لگا تھا تو وہ بھی بولنا شروع ہو گئی۔ کہنے لگی کہ ایسے تو نہیں کریں، ایسے تو میری طبیعت خراب ہو جائے گی، مجھے آرام کرنے کا موقع چاہیے۔ میں نے کہا کہ چپ چاپ میری بات ماننی ہوگی۔ میں نے تم سے صرف اولاد کے لیے شادی کی ہے، اور جب تک مجھے اولاد نہیں ہو جاتی تمہارا ایک ہی کام ہے، اور اگر اولاد ہو گئی تو تمہیں اس سے زیادہ عزت ملے گی اور اپنے گھر کی ملکہ بنا کر رکھوں گا، لیکن ابھی کوئی رحم نہیں ہوگا۔ چپ چاپ میری بات مانا کرو۔ وہ روزانہ میری خوشی کے آگے جھک تو جاتی تھی، لیکن اس کی طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ ڈاکٹرز کی باتیں تو میں مان ہی رہا تھا، لیکن پھر ایک پیر بابا کے پاس چلا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک ایسا خاص دن ہوتا ہے مہینے میں جب عورت کے ساتھ اگر وقت گزارا جائے تو اولاد ضرور پیدا ہوتی ہے، اور بیٹا ہی پیدا ہوتا ہے۔ اس نے جو مجھے کیلکولیشن بتائی اس کے حساب سے تو وہ دن آج ہی تھا۔ میں فوراً گھر بھاگا۔ میں نے عالیہ سے کہا کہ تیار ہو جاؤ، تو کہنے لگی کہ میری طبیعت تو بہت خراب ہے، لیکن میں نے اس کی ایک نہیں سنی۔ مجھے جو کرنا تھا، جو میں نے سوچا تھا، وہ میں کر گزرا، لیکن جب صبح ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پورا بستر خراب ہو چکا تھا اور عالیہ کی طبیعت بھی بہت زیادہ خراب تھی۔ وہ بے ہوش پڑی تھی۔ اسے ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹرز نے تو حیرانگی کا اظہار کیا اور کہا کہ آپ نے تو اس لڑکی کی زندگی برباد کر دی، کیونکہ اس کی تو بچہ دانی ہی پھٹ چکی ہے، اور جب یہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ ڈاکٹر نے یہ بھی کہا کہ یہ ایک صحت مند لڑکی تھی اور یہ ایک نہیں 7-8 بچے پیدا کر سکتی تھی اگر اسے وقت دیا جاتا، اس کا خیال رکھا جاتا، لیکن آپ نے تو اس کا سسٹم ہی ختم کر دیا۔ ہمیں بچہ دانی اس کے جسم سے باہر نکالنی پڑی، کیونکہ اگر ایسا نہ کرتے تو اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا تھا۔ ہم نے اس کی جان بڑی مشکل سے بچائی ہے۔ اب یہ ایک ایسی عورت ہے جو کبھی بھی بچہ پیدا نہیں کر سکتی ہے۔ آپ نے اسے بانجھ بنا دیا ہے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا اور رونے بھی لگا، کیونکہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا تھا۔ مجھے پتا نہیں کہ اس کی بد دعا لگی تھی۔ عالیہ چپ تھی، کیونکہ اس کو تو ٹھیک سے سمجھ بھی نہیں آیا تھا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ وہ بس یہی سمجھی تھی کہ وہ جلدی ٹھیک ہو جائے گی۔ میں نے اپنی ماں کو بھی کہا کہ آپ کی وجہ سے میری زندگی برباد ہوئی ہے۔ میں نے ان کے سامنے بیٹھ کر ساری بات صاف صاف کہہ دی۔ میں نے ان کو بتایا کہ اب وقت بہت کم رہ گیا ہے، اب نہ تو مجھے کوئی لڑکی ملے گی اور نہ میرے اندر اتنی ہمت باقی ہے کہ میں کسی نئی زندگی کی شروعات کر سکوں۔ یہ جو مرد دنیا کے سامنے کہتے پھرتے ہیں کہ ہم نے 4 شادیاں کرنی ہیں، 4 بیویاں رکھنی ہیں، یہ باتیں بس سننے میں اچھی لگتی ہیں۔ حقیقت میں اگر ایک مرد کے پاس عقل اور ضمیر ہو تو وہ جانتا ہے
کہ ایک عورت کی ذمہ داری بھی کتنا بڑا بوجھ ہے۔ میں نے ماں سے کہا کہ میں نے جن راستوں پہ قدم رکھا ان راستوں نے مجھے کچھ نہیں دیا۔ میرے ساتھ جو کچھ ہوا میرے ہی کیے کی سزا تھی، لیکن اس میں آپ کا بھی بہت بڑا ہاتھ تھا۔ آپ کے فیصلے، آپ کے دباؤ، آپ کی باتوں نے مجھے اس حال تک پہنچا دیا۔ میں نے ماں کو کہا کہ میں وہ سہیل نہیں رہا جو کبھی خود پر فخر کرتا تھا، جو اپنے فیصلوں پر یقین رکھتا تھا۔ اب میں اندر سے خالی ہو چکا ہوں، ٹوٹ چکا ہوں، بکھر چکا ہوں۔ مجھے پتا تھا کہ اب مجھے اولاد نہیں ملے گی۔ میرے خواب، میرے ارمان سب مٹی میں مل چکے تھے۔ میں نے عالیہ کو طلاق نہیں دی کیونکہ اس نے کبھی مجھ سے کوئی شکایت نہیں کی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ اسی گھر میں رہے گی، میں ہمیشہ اس کا احترام کروں گا، اسے بیوی کی طرح اپنے ساتھ رکھوں گا، اس کے ساتھ کبھی کوئی برا سلوک نہیں کروں گا کیونکہ وہ بھی میری طرح قسمت کی ماری ہوئی تھی۔ اس نے مجھے معاف کر دیا اور خاموشی سے اسی گھر میں رہنے لگی۔ میں نے ایک نوکرانی رکھ لی تاکہ عالیہ کو کسی قسم کی تھکن یا تکلیف نہ ہو۔ وہ کمزور تھی اور میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ کسی تکلیف سے گزرے۔ میں نے اپنے گھر میں امن چاہا، سکون چاہا، لیکن میری ماں ہر وقت کسی نہ کسی بات پر اس کے خلاف کچھ نہ کچھ کہہ دیتی تھی۔ وہ بار بار میرے کانوں میں زہر گھولنے کی کوشش کرتی۔ میں نے ایک دن اس سے سخت لہجے میں کہا کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ آپ کی ساری بیٹیوں کی شادیاں میں نے اپنی ذمہ داری سمجھ کر نپٹا دی ہیں۔ آپ کو اس گھر میں عزت سے رکھا ہوا ہے، آپ بھی عزت سے رہیں۔ اب کسی کے بارے میں برا مت بولیں۔ ماں کو میری بات سمجھ آ گئی تھی۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو گئی۔ پھر ایک دن میں ارم سے ملنے گیا۔ وہ میرے دل کا بوجھ تھی۔ اس کے ساتھ جو میں نے کیا وہ معافی کے قابل نہیں تھا۔ ارم کی 2 مہینے بعد شادی تھی، وہ گھر پہ تھی۔ جب میں اس کے پاس گیا تو وہ چونک گئی۔ میں نے کہا کہ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ میں نے اس سے سب کچھ کہہ دیا جو مجھ پہ گزری تھی۔ میں نے اپنی بیماری کا بتایا، اپنی ٹوٹتی امیدوں کا بتایا۔ اس نے غور سے میری بات سنی، پھر کچھ دیر چپ رہی اور کہنے لگی کہ سہیل تمہیں اب کیا چاہیے؟ میں نے کہا کہ صرف معافی چاہیے۔ میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا، تمہارا دل توڑا، تمہیں چھوڑ دیا جبکہ تم قصوروار نہیں تھی۔ میں نے کہا کہ میں تم سے دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے معافی مانگ رہا ہوں، کیونکہ وہاں جا کے اگر تم نے میرا گریبان پکڑ لیا تو میں کیا جواب دوں گا۔ وہ پہلے تو خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی کہ میں نے تمہیں معاف کیا، لیکن جو تم نے اپنے لیے چاہا تھا وہ تمہیں نہیں ملے گا۔ میں نے کہا شاید یہ بھی میری سزا ہے۔ میں وہاں سے نکلا تو میرے دل پہ بوجھ ہلکا ہو گیا، لیکن ایک بوجھ باقی تھا، وہ زہرا کی صورت میں تھا۔ زہرا میری پہلی بیوی تھی، میری پسند کی بیوی تھی۔ میں اسے دل سے چاہتا تھا، لیکن اسے چھوڑ کر میں نے سب سے بڑا ظلم کیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ اب کسی اور کے نکاح میں ہے، لیکن پھر بھی میں نے ہمت کر کے اس کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہ اکیلی تھی۔ اس کے چہرے پہ ایک سنجیدہ سی خاموشی تھی۔ اس کے گود میں ایک چھوٹا سا بیٹا تھا۔ میں نے اسے دیکھا تو دل بھر آیا۔ میں نے کہا کہ زہرا میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ میں نے تم پہ بہت ظلم کیا ہے، تمہیں چھوڑا، تمہاری آنکھوں میں آنسو دیے، تمہارا خواب توڑا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے پوچھا کہ تم رو کیوں رہی ہو؟ کہنے لگی کہ شادی ہوئی تھی میری بھی، یہ بچہ اسی شوہر کا ہے، لیکن 4 مہینے پہلے وہ دنیا سے چلا گیا۔ میں بیوہ ہو گئی ہوں، میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ میں نے آہستہ سے کہا کہ زہرا ایک بات کہوں، کیا تم مان لو گی؟ کیا تم مجھ سے دوبارہ شادی کرو گی؟ وہ حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ میں نے کہا کہ تم جانتی ہو میں نے تمہیں کبھی دل سے نہیں بھلایا، تم میری پسند تھی اور ہمیشہ رہو گی۔ میں تمہیں اور تمہارے بیٹے کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا ہوں، تم دونوں کا خیال رکھوں گا، تمہارا بیٹا میری اولاد ہوگا۔ زہرا کی آنکھوں میں حیرت اور نمی دونوں تھیں۔ وہ خاموش ہو گئی، کچھ دیر بعد بولی سوچنے کے لیے وقت دو، اور پھر چند دن بعد اس نے ہاں کر دی۔ میں سمجھ نہیں پایا کہ میں خوش تھا یا شرمندہ، لیکن یہ ضرور جانتا تھا کہ مجھے ایک اور موقع مل گیا تھا۔ ہم نے پھر سے نکاح کیا کیونکہ وہ اب کسی اور کے نکاح سے ہو کر نکلی تھی اور دوبارہ میرے لیے حلال ہو گئی تھی۔ میں نے اس کے بیٹے کو اپنی اولاد بنا لیا۔ میں نے عالیہ کو سب کچھ سچ بتایا، وہ بھی راضی ہو گئی۔ زہرا کو بھی میں نے عالیہ کے بارے میں بتایا اور اس نے بھی صبر سے سنا۔ دونوں ایک دوسرے سے بہنوں کی طرح رہنے لگیں۔ گھر میں ایک عجیب سی محبت کی فضا بن گئی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ شاید تقدیر مجھے ایک آخری موقع دے رہی ہے۔ ڈاکٹر نے جو وقت مجھے دیا تھا اس میں سے صرف 6 مہینے باقی تھے، لیکن میں اب ان 6 مہینوں کو جینا چاہتا تھا۔ زہرا کا بیٹا میری گود میں کھیلتا تھا اور میں اسے دیکھ کے سکون محسوس کرتا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ یہی میری اولاد ہے۔ پھر ایک دن عالیہ میرے پاس آئی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میں نے چونک کر دیکھا
واقعی اس نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا کہ ہاں یہ سچ ہے۔ میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے ایسی خبر دی کہ میں سجدے میں گر گیا۔ اس نے کہا کہ آپ کے یہاں 2 بچے پیدا ہونے والے ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ مجھے لگا جیسے ساری دعائیں ایک ساتھ قبول ہو گئی ہوں۔ یہ میرے لیے زندگی کی سب سے بڑی خوشی تھی، کیونکہ یہ میرا آخری موقع تھا اور اس موقع پہ قدرت نے مجھے نعمت اور رحمت دونوں عطا کر دی۔ عالیہ نے پورے صبر اور ہمت سے وقت گزارا۔ زہرا نے بھی اس کا خیال رکھا۔ دونوں عورتیں مل کر میری زندگی کی بنیاد بن گئیں۔ جب بچے پیدا ہوئے تو میں نے ان کو گود میں اٹھا کر محسوس کیا کہ جیسے دنیا کی ساری محرومیاں ختم ہو گئی ہوں۔ زہرا کا بیٹا اور عالیہ کے دونوں بچے میرے ارد گرد کھیلنے لگے تو مجھے لگا کہ میں ایک نئی زندگی میں داخل ہو گیا ہوں۔ میں وہ سہیل نہیں رہا تھا جو ماضی کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ میں نے اپنے گناہوں پر ندامت محسوس کی، لیکن ساتھ ہی یہ یقین بھی آیا کہ شاید ان سب کے نصیب کی وجہ سے اللہ نے مجھے بخش دیا اور مجھے وہ سکون دے دیا جس کی میں برسوں سے تلاش میں تھا۔